قبر میں ایک میت دفن ہے جس کا کفن بھی آج تک سڑا نہیں ہے. قبر کب کی ہے وہ کسی کو پتا نہیں، اور اتنی پرانی اتنی بوسیدہ قبر ہے کہ وہ ٹوٹ رہی ہے. وہ صفائی کرنے والے جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں اور قبر کے اندر نظر جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اندر ایک ایسی لاش ہے جو لاش آج تک سلامت ہے اور جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے. وہ صفائی کرنے والے جب آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں تو چیبا جبی ہو جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ قبر کس کی ہے. اب تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے. بڑی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے ایک بڑے پرانے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے جن کی یہ قبر ہے، اور اتفاق سے ان کی اہلیہ ابھی حیات سے تھی، ان کی اہلیہ ابھی زندہ تھی. تو ان کے محلے کے لوگ اور صفائی کرنے والے پوچھنے کے لیے گئے کہ بھائی آپ کے شوہر کی قبر کھلی. توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. آپ کے شوہر کی قبر کھلی اور اس قبر میں دیکھا کہ آپ کے شوہر کی لاش بالکل سلامت ہے. ہم سب یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ ہمیں یہ راز کی بات بتا دیجئے کہ آخر آپ کے شوہر کا وہ کون سا عمل تھا جس عمل کے طفیل اللہ نے اس کی لاش کو قبر میں گلنے نہیں دیا. آپ بتائیں. توجہ فرمایا اہل اسٹیج. بھائی ایسی باتیں میں بڑی چنندہ بات عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا آپ بتائیں کہ ایسا کون سا عمل تھا. رات بھر نمازیں پڑھتے تھے کیا؟ یہ زندگی بھر وہ خیرات کرتے تھے، کرتے کیا تھے جو اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی کہ مٹی نے ان کے کفن کو سڑنے نہیں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا محترم میرے جو شوہر تھے ان کا کوئی عمل مجھے یاد نہیں، اور کوئی ایسا عمل یاد نہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ درجہ دیا ہو. ہاں مجھے یاد آیا، ایک عمل وہ کرتے تھے، وہ یہ کہ میرے شوہر پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ان پڑھ تھے، وہ کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ دین بھی نہیں جانتے تھے، وہ دنیا بھی نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کی کتاب بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ ہماری مسجد میں وہ روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد نمازی حضرات جب قرآن شریف اٹھا کر پڑھتے تھے اور ان کی تلاوت کرتے تھے، میرا وہ ان پڑھ شوہر بھی جاتا، عقیدت سے قرآن کو اٹھاتا اور اپنے سینے سے لگاتا. سب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، میرا ان پڑھ شوہر بھی قرآن کھول لیتا. ان کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور دل دہلتا تھا اور یہ سوچتا جاتا تھا یا اللہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا لیکن جو کچھ تیرے کتاب میں لکھا ہے یہ حق لکھا ہے، یہ کہتا جاتا. قرآن کے پنوں کو الٹتا جاتا. وہ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا، روزانہ عقیدت سے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا اور اپنی جگہ رکھ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا اے ربا تیرے کلام میں جو کچھ بھی لکھا ہے یہ حق اور سچ لکھا ہے. میرا خیال ہے میرے رب کو میرے شوہر کی یہی ادا بھا گئی ہوگی، اس لیے ان کے کفن کو آج تک قبر کی مٹی نے نہیں کھایا. تو یہ جو مکتب ہے نا، یہ وہی قرآن کی تعلیم کا سرچشمہ ہے. اب سمجھ میں آیا میں نے موضوع کہاں سے لیا؟ یہ وہ کتاب ہے، ابھی آپ نے سنا مفتی جاوید صاحب سے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے. میں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بہت ساری باتیں آ گئی، پوری دنیا کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے،
ان کے گھروں میں داخل ہوا جائے، ان کی تہذیب کو متاثر کیا جائے، ان کے ذہن و دماغ سے اسلام کی اہمیت کو کھینچ لیا جائے، ان کے دل سے اسلام کی محبت کو کھینچ لیا جائے، ان کے ذہن و دماغ سے قرآن کی محبت کو کھینچ لیا جائے۔ مگر ایک بات میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، پوری دنیا مل کر اپنی سازش رچتی رہے، سب لوگ اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے رہے، مگر یہ بات میں ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب تک اس قوم کے ہاتھ میں قرآن ہے، دنیا کی طاقت اسے اسلام سے ہٹا نہیں سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایمان و عقائد کا محافظ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، بڑا پیارا سا بتا دوں آپ، بڑے متاثر ہوں گے آپ۔ ایک نوجوان تھا پاکستان کا، مسلمان، وہ امریکہ گیا ہوا تھا جاب کرنے کے لیے، انجینئر تھا، مسلمان تھا۔ ایک کمپنی میں اس کو جاب لگ گئی، لیکن جس کمپنی میں وہ نوجوان کام کرتا تھا وہاں مرد اور خواتین مل کر کام کرتے تھے، کلچر تھا ان کا، وہاں مرد بھی ہوتے، خواتین بھی ہوتی تھی۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس میں ایک عیسائی لڑکی تھی، سنیے گا، ایک عیسائی لڑکی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کا دل اس عیسائی لڑکی پر آ گیا، اس نے چاہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں۔ تو اس نے اظہار کیا اپنی محبت کا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اپنے گارجین، اپنے پیرنٹس سے آپ کی بات پہنچاتا ہوں، اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی، شادی کر لوں گی۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون، وہ لڑکی گھر جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ ہماری کمپنی میں ایک نوجوان ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو ان کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس سے کہنا کہ 2 شرطیں ماننا پڑے گی۔ اگر وہ 2 شرطیں مان لے گا تو ہم تمہارا نکاح یعنی تمہاری شادی اس سے کرا دیں گے، اور اگر وہ 2 شرطیں نہیں مانے گا تو ہم تمہاری شادی اس سے نہیں کرائیں گے۔ لڑکی نے پوچھا کیا شرائط ہے؟ تو ان کے ماں باپ نے کہا نمبر 1، اس کو اپنا گھر خاندان چھوڑنا پڑے گا، ایک شرط، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ جاؤ یہ بات اس سے کہنا۔ چنانچہ وہ خاتون وہاں سے آئی، آ کر اس لڑکے سے کہا اس نے کہ بھائی آپ کی بات ہم نے اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دی ہے اور میرے ماں باپ نے قبول کر لیا ہے، لیکن 2 شرطیں رکھی ہے۔ نمبر 1، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 2، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کے دل میں اور دماغ میں تو محبت کا نشہ سوار تھا، اس کو دن اور رات میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے دل میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کو بس اتنا ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کسی بھی طرح ہو جائے میرا اس سے شادی ہو جائے، میری اس سے شادی ہو جائے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ بھائی تمہاری جو 2 شرطیں ہیں، میں تمہیں پانے کے لیے اپنا خاندان بھی چھوڑ سکتا ہوں اور اپنا مذہب بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنا مذہب بھی چھوڑا اور اپنا خاندان بھی چھوڑا، توجہ رکھیے گا، اپنا مذہب بھی چھوڑا اور اپنا خاندان بھی چھوڑ دیا۔ اب لیکن ایک بات تھی، اس سے شادی ہو گئی، لیکن ایک بات تھی کہ اس لڑکے کے پاس ایک قرآن مقدس کا نسخہ تھا۔ وہ قرآن جہاں اپنی کتابیں وہ رکھتا تھا، وہاں اس الماری میں اس نوجوان نے ایک قرآن کا نسخہ بھی رکھے ہوا تھا۔ شادی ہو گئی، اس نے اسلام بھی چھوڑ دیا، اس نے گھر بار بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نوجوان کا معمول تھا جب وہ آفس سے کام کر کے آتا، آنے کے بعد اپنی الماری کھولتا
اور سب سے پہلے محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھتا تھا. روزانہ کی عادت تھی اس کی, قرآن دیکھتا تھا. اتفاق کی بات ایسی ہوئی, ایک دن جب وہ کام کر کے گھر آیا اور الماری کھولی اور اس نے چاہا کہ میں قرآن دیکھوں, لیکن دیکھا کہ اس کی جگہ پہ قرآن موجود نہیں تھا. اب لڑکا گھبرایا, ایسا لگا جیسے کرنٹ دوڑ گیا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پہ کتاب فلاں کلر کی رکھی ہوئی تھی, کیا ہوئی؟ اس کی بیوی نے کہا آج میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا وہ کتابیں جسے نہ آپ پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں, یعنی جو کتابیں ضرورت سے زائد کتابیں تھیں, میں نے ان کتابوں کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا ہے, کچرے دان میں ڈال دیا ہے. یا اللہ, یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان کے دل میں کرنٹ دوڑ گیا, ایک قیامت آ گئی, پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی. وہ فوراً اپنی بیوی کو کنارے کرتا ہے اور ایک دیوانے کی طرف دوڑ کر جاتا ہے, اور جہاں کچرا دان رکھا جاتا تھا پورے کچرے دان کو کھنگال ڈالتا ہے, ایک دیوانے کی طرح ڈھونڈنے لگتا ہے. جب قرآن پہ نظر پڑتی ہے بے تحاشا رو پڑتا ہے, قرآن کو اٹھاتا ہے, اپنے سینے سے لگاتا ہے, زارو قطار روتا ہے اور کہتا ہے ربا میں تیری کتاب سے دور چلا گیا تھا, اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. قرآن کو سینے سے لگاتا ہے, زارو قطار روتا ہے. یہ ماجرا اس کی بیوی کھڑی ہو کر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ پتہ ہے جس کتاب کو تم نے ڈسٹ بین میں ڈالا تھا وہ کیا ہے؟ وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. تو اس خاتون نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب بھی مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی ہاں, میں نے غلطی کی تھی کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا, مگر قرآن سے اب بھی میری محبت سلامت ہے. میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتا. آج اس قرآن کے طفیل میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد اللہ کو مناتا ہوں اور یہ عزم کرتا ہوں, پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں, میں تمہیں اپنے یہاں سے ٹھکراتا ہوں, اللہ کو اپناتا ہوں. آپ دھیان دیجئے, قرآن سے صرف محبت کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کر دی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن جب تک ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے پوری دنیا مل کر بھی ہمارے سینوں سے ایمان کو چھیننا چاہے تو وہ ہرگز نہیں چھین سکتی. اور یہ جو مکاتب ہیں یہ سرچشمہ ہے, یہ مراکز ہیں جہاں سے یہ تعلیمات دی جاتی ہے, جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے. ایمان والے بھائیوں, قرآن کے پڑھنے کو, قرآن کے سیکھنے کو, قرآن کی چیزوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں, یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی عظیم ہے. حضرت امام عاصم رحمہ اللہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے. کبھی وہ بولتے تھے تو ان کی زبان سے خوشبو آتی تھی. ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے استاد ہیں وہ بولتے ہیں, ان کی زبان سے بڑی خوشبو آتی ہے, کیا راز ہے؟ لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. ایک طالب علم پیچھے پڑ گیا کہ میں پوچھ کر رہوں گا. ایک طالب علم جب پیچھے پڑا, حضرت نے بتایا کہ جب تم پوچھنے پر آئے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری زبان سے خوشبو کیوں آتی ہے. تو انہوں نے بتایا بات یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھاتا ہوں اور ایک عرصے سے پڑھاتا ہوں, ایک دن حضور کا خواب میں زیارت ہوا اور حضور نے آ کر میری زبان کا بوسہ لیا, اسی دن سے میری زبان سے خوشبو آتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا, یاد رکھیں قرآن ایسی کتاب ہے جسے ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں, فرشتے نہیں پڑھ سکتے. حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس کے پاس آ کر اس کے لبوں کو بوسہ دیتی ہے. عظیم کام ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں عام درسگاہوں سے ہٹ کر تعلیم دی جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں اکثر, آپ اپنے بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں, اسکول اور کالج بھیجتے ہیں. ابھی ایک صاحب کہنے لگے, پتہ نہیں کس غصے میں تھے کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے, سب ڈھکوسلا ہے.
حالانکہ میرا گمان یہ ہے یہ علماء یہ دین کے خدام ہیں، یہ مدارس دینیہ دین کے محافظ ہیں، اور عوام میں غلط بات رائج ہے، لوگ کہہ دیتے پھٹاک سے کہ علماء سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت مکاتب کو قائم کرنا، مدرسوں کو چلانا وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور یہ وقت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ عام درسگاہوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اس کا انداز اور ہوتا ہے، وہی بچہ جب مکتب میں آتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں نیچے کلاس میں بھیجتے ہیں تو آپ کا بچہ زیرو کلاس میں جا کر کیا پڑھتا ہے پتہ ہے؟ فادر مس باپ، مدر مس ماں، کیٹ مس بلی، ڈاگ مس کتا، یہی تمام چیزیں وہ الفاظ رکھتی ہے۔ مگر وہی بچہ جب مکتب میں آتا ہے جہاں کی فیس 500 نہیں ہوتی بلکہ معمولی فیس ہوتی ہے 50 سے 100 روپے، وہی بچہ جب مکتب میں آ کر پڑھنے آتا ہے تو اسے یہ نہیں بتایا جاتا فادر مس باپ، مدر مس ماں، یہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ یہاں بچے کو یہ بتایا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بتائیں اس کی کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ اہمیت کو سمجھیے، ضرورت کو سمجھیے۔ اس وقت پوری دنیا میں چلنے والی ارتداد کے ہوا کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو یہ مدارس دینیہ ہے اور یہ مکاتب دینیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔